یہ بات ہے سن 1258 کی، جب بغداد پر وہ قیامت ٹوٹی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ شہر کے باہر گرد و غبار کے بادل اٹھ رہے تھے، زمین منگول گھڑ سواروں کے قدموں سے کانپ رہی تھی اور دریائے دجلہ کے کنارے موت کا سامان تیار ہو چکا تھا۔ ہلاکو خان ایک بے رحم مگر انتہائی منظم سپہ سالار کی حیثیت سے بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی فوج صرف منگولوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ اس میں ترک، تاتاری اور چینی ماہرین جنگ بھی شامل تھے جو منجنیقیں اور بڑے بڑے ہتھیار بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ جب منگول فوج بغداد کے قریب پہنچی تو شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، مگر دفاع صرف نام کا تھا۔ بغداد کی فوج نہ تعداد میں کافی تھی، نہ جنگ کے لیے تیار تھی۔ خلیفہ المستعصم باللہ کو اب بھی یہ گمان تھا کہ شاید بات چیت سے معاملہ ٹل جائے، مگر ہلاکو خان اب فیصلہ کر چکا تھا۔ منگولوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، دجلہ کے کنارے منجنیقیں نصب کر دی گئیں، پتھروں اور آتشی گولوں کی بارش شروع ہو گئی۔ دیواریں جو صدیوں سے بغداد کی حفاظت کرتی آئی تھی چند دنوں میں جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگی۔ خلیفہ نے فوج شہر سے باہر بھیجی، مگر وہ منگول گھڑ سواروں کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی۔ ہزاروں سپاہی دجلہ کے کنارے مارے گئے، کچھ دریاؤں میں کودے اور پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ منگولوں نے بند باندھ کر دریائے دجلہ کا رخ موڑ دیا، جس سے بغداد کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے اور دفاع مزید کمزور ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں شہر مکمل طور پر منگول محاصرے میں آ چکا تھا اور آخرکار دروازے توڑ دیے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ صرف جنگ نہیں بلکہ تباہی کا ایک طوفان تھا۔ منگول فوج شہر میں داخل ہوئی اور قتل عام شروع ہوا۔ گلیاں، بازار، مساجد اور گھروں میں لوگ بے دردی سے مارے گئے۔ کوئی فرق نہیں کیا کون عالم ہے، کون تاجر، کون عورت یا بچہ، سب کو قتل کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کئی دن تک بغداد میں چیخو پکار، تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ دفنانا ممکن نہ رہا اور بدبو سے شہر کا ماحول زہریلا ہو گیا۔ علم و دانش جو بغداد کی پہچان تھی اس تباہی کا سب سے بڑا نشانہ بنی۔ بیت الحکمہ اور دیگر عظیم کتب خانے لوٹ لیے گئے اور جلا دیے گئے۔ ہزاروں نایاب کتابیں اور مخطوطے دریائے دجلہ میں پھینک دیے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں سیاہی اتنی زیادہ بہی کہ دجلہ کا پانی سیاہ دکھائی دینے لگا۔ اگرچہ یہ بیان علامتی ہو سکتا ہے مگر علمی نقصان حقیقتاً ناقابل تلافی تھا۔ جو علم صدیوں میں جمع کیا گیا تھا چند دنوں میں مٹا دیا گیا۔ مساجد، مدارس، ہسپتال اور محلات سب تباہ کر دیے گئے۔ بغداد جو ایک زندہ گونجتا ہوا شہر تھا خاموش کھنڈر میں بدل گیا۔ خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا اور منگولوں کے دستور کے مطابق اسے خون بہائے بغیر قتل کیا گیا۔ کہا جاتا ہے اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا دیا گیا تاکہ شاہی خون زمین پر نہ گرے۔ اس کے ساتھ ہی بغداد میں عباسی خلافت کا عملی خاتمہ ہو گیا۔ جب منگول فوج شہر کو لوٹ کے آگے بڑھی تو پیچھے صرف جلی ہوئی عمارتیں، لاشوں کے ڈھیر اور اجڑی ہوئی تہذیب رہ گئی۔ بغداد دوبارہ بسا مگر وہ شان و شوکت، وہ مرکزیت اور وہ علمی عظمت کبھی واپس نہ آ سکی۔ یہ واقعہ صرف منگولوں کی صفاقی کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس غفلت، اندرونی کمزوری اور نا اتفاقی کی قیمت بھی ہے جو ایک عظیم ریاست نے ادا کی۔
تاریخ یہاں یہی سبق دیتی ہے، جب طاقت، اتحاد اور تیاری ختم ہو جائے تو دنیا کی سب سے شاندار تہذیب بھی مٹ سکتی ہے۔